بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے، سنیں گے، ان پر عمل کریں گے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے جو باب باندھا ہے وہ ہے باب الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان سے ہے۔ آج ہم 14ویں حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ 14 حدیث مبارکہ ہمارے لیکچر کے حساب سے یہ آج ہم 14ویں حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے جو باب باندھا ہے الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان سے ہے، اس بارے میں ہم ڈیپلی گفتگو کریں گے، اور میں عرض یہی کروں گا کہ اس میں کوشش محنت کافی لگتی ہے، تو اگر ممکن ہو سکے تو آپ اس کو لکھ لیا کریں، نہیں تو کم از کم اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ سنیں گے تو یہ انشاءاللہ یاد رہے گا۔ سب سے پہلے حیا کی تعریف کیا ہے، حیا کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیے گا، حیا ایک ایسی صفت کا نام ہے، ایسی خوبی کا نام ہے کہ جو انسان میں ہوتی ہے تو انسان کو ہر برے قبیح قابل مذمت کام سے روکتی ہے۔ اس خوبی کو، اس صفت کو حیا کہتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سونے محبوب علیہ السلام نے حیا کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کے اندر، مشکوٰۃ المصابیح کے اندر 421 نمبر حدیث مبارکہ ہے، جلد 2 ہے۔ سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا صرف اور صرف بھلائی ہی لاتی ہے، بھلائی کے علاوہ حیا اور کوئی چیز نہیں لاتی۔ یعنی ہر کام میں حیا کرنا، حیا صرف ایسے نہیں ہے کہ مرد اپنے مسائل میں حیا کرے، بلکہ نہیں، مرد و زن دونوں کے لیے حیا کا زیور ہے، جو مرد بھی پہنے اور عورت بھی پہنے تو اس سے بندے کی شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا پوری کی پوری بھلائی ہے، حیا سے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، بھلائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا یہ ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا سبب ہے، ایمان کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا والبذاء من الجفا، بے حیائی یہ بے وفائی ہے، والبذاء فی النار، اور بے وفائی دوزخ میں لے جانے کا سبب ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو غور سے سنیے کہ کیا سرکار علیہ السلام نے خوبصورت ارشاد ہمیں عطا فرمایا ہے کہ والبذاء من الجفا، بے حیائی یہ در حقیقت بے وفائی ہے، یہ جفا ہے، اور بے وفائی یہ دوزخ میں لے جانے کا سبب ہے۔
اور یہ بے وفائی جو ہم روزمرہ کی زندگی میں معنی لیتے ہیں یہ نہیں ہے، اس سے مراد دینی امور، دینی کاموں سے بے وفائی ہے۔ دینی کاموں سے روگردانی کرنا یہ بے وفائی کہلاتا ہے، اور یہی بندے کو دوزخ میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب بندے میں حیا زندہ نہ رہے تو پھر جو چاہے وہ کرتا پھرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بندے کے اندر حیا کا عنصر ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ چاہے دن ہے، چاہے رات ہے، چاہے رمضان ہے، چاہے شعبان ہے، اس کو کسی کام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ چاہے بندے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، اس کے والدین بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، اس کو کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ تب اس میں حیا زندہ ہی نہ رہے تو پھر اس نے ہر طرح کا قبیح اور ہر طرح کا برا کام بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے کر جانا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک ہے سونے محبوب علیہ السلام کی کہ اللہ سے اتنی حیا کرو جتنا اس کا حق ہے۔ اب یہاں پر ٹھہر جائیے، اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے چند باتیں اور آپ سے عرض کروں گا۔ حیا کی 3 صورتیں ہیں کہ حیا کن صورتوں میں کرنی چاہیے اور کس کس سے کرنی چاہیے۔ پہلی صورت ہے اللہ سے حیا کرنا۔ انسان کوئی بھی برا کام کرے، خلاف شرع کام کرے، شریعت کی خلاف ورزی کرے تو سب سے پہلے اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے اور کہے کہ اللہ سے حیا کر، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ جملہ پڑھ کے ہم تھوڑے محتاط ہو جاتے ہیں، کہیں ہماری کوئی بات اس میں ریکارڈ نہ ہو جائے، لیکن وہ مالک لم یزل جو ہمیشہ بندے کے تمام تر کاموں سے واقف ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس سے حیا نہیں کرتے۔ پہلی صورت اللہ سے حیا کرنا۔ جب بندہ اس بات کو اپنے دل کے اندر راسخ کر لیتا ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری باتوں کو سن رہا ہے، میری ہر وقت نگرانی ہو رہی ہے، تو پھر بندہ ہر معاملے میں حیا کرتا ہے۔ اب آ جائیے اس حدیث مبارکہ پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اتنی حیا کرو جتنا اس کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے حیا کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، مگر اس کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو۔ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو، اپنی سوچوں کو، اپنے گمان کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنی تھنکنگ کو، ہر چیز کو پازیٹیوٹی میں لے کے آؤ، ہر چیز کے بارے میں پازیٹیو سوچو۔ یہ سونے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ وہ آپ کے دماغ سے، آپ کے دل سے جن جن باتوں کا تعلق ہے، ایون کہ اللہ رب العزت کے قرآن مجید نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان بعد الظن اسم، کہ بعض دفعہ جو بندہ گمان کرتا ہے وہ سراسر گناہ ہوتے ہیں۔ تو اب سرکار کا یہ فرمانا کہ جو تمہارے سر میں ہے اور تمہارا سر، اس کی حفاظت کرو، تو یہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ہمیں اپنے دماغ میں پیدا ہونے والی سوچوں کو بھی اللہ سے حیا کرتے ہوئے کنٹرول رکھنا ہوگا۔ کسی کے بارے میں بدگمانی، کسی کے بارے میں غلط تدبیریں سوچنا، تو ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رہنا ہوگا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تمہارا پیٹ اور جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے، جو تم نے جمع کر رکھا ہے، اس کی حفاظت کرو، یہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اب دیکھیں، انسان اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حلال ڈال رہا ہے یا لقمہ حرام ڈال رہا ہے، اس میں یتیموں کا مال تو نہیں ہے، اس میں کسی کی چیز غصب کی ہوئی اس سے کمایا ہوا مال تو نہیں ہے، کسی کا حق کھایا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری باتوں کو سامنے مد نظر رکھنا پڑے گا۔ تو صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے حیا کا ایک یہ بھی پہلو بیان کر دیا کہ جو کچھ تمہارا پیٹ ہے اور جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے، اس کی حفاظت کرو۔ پھر یہ جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا کمال ارشاد فرمایا۔ سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو، اور پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو۔ یاد کرو اس لمحے کو، جب موت آئے گی تو انسان قبر میں جائے گا تو کچھ دنوں کی بات ہے، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں مطلقاً سب کے لیے یہ حکم جاری ہوتا ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہوگی، سچے دل سے حضور کی تعلیمات پر عمل ہوگا تو انسان کے کفن کو بھی داغ نہیں لگیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارا ایمان صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، ہم نے سرکار کی احادیث کو پڑھا ہے۔ آگے چلیے، سن محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آخرت کی کامیابی کو چاہے گا، دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا۔ جس کو آخرت کی کامیابی چاہیے ہے، آخرت میں سرخرو ہونا چاہیے ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے۔ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے خاوند کے لیے بھی بننا سنورنا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی زیب و زینت یہ ہے کہ عورت جب گھر میں ہے تو 10 دن نہ نہائے اس کو فرق نہ پڑے، اور جب کہیں باہر جا رہی ہے تو تیار ہو کے بن سنور کے جا رہی ہو، تو یہ اس کی بناوٹ، یہ اس کا بننا سنورنا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ دنیا کے لیے بننا سنورنا ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ آخرت کے لیے بننا سنورنا یہ ہوتا، عورت اپنے خاوند کے سامنے بنتی سنورتی، ہار شنگار کرتی، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے کہ گھر میں عورت بنے سنورے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ہی بازار جانے کا وقت آیا، عورت نے کس لی تیاری اور بن سنور کے جا رہی ہے جی اپنے بازار سے شاپنگ کرنے۔ یہ تیاری کس کے لیے ہے؟ یہ تیاری ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس میں داغ ہو اور خوشبو نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کی خوشبو بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کو اس کی خوشبو جائے اور وہ اس سے مائل ہو کے اس کی طرف دیکھیں۔ شریعت نے تو یہاں تک عورت کو کہا ہے کہ اپنا سارا کچھ اپنے شوہر خاوند کے لیے کیا جائے۔ تو یہ دنیاوی زیب و زینت کو جو ترک کر دے گا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ یہ صرف ایک موضوع نہیں ہے، یہ ایک ٹاپک نہیں ہے، یہی بات ہم مرد حضرات کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ مرد حضرات بھی اپنی دنیاوی زیب و زینت کو ترک کریں۔ اور دیکھیں، حسن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آئے، حسن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آئے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو وہ حسن نہیں ہے۔ مرد کلین شیوڈ کروائے، داڑھی منڈوائے، حضور کی سنت کو نعوذ باللہ من ذالک گندے گٹروں میں ڈلوائے، کیا یہ دنیاوی زیب و زینت نہیں ہے؟ کیا یہ اس کے لیے رحمت کا سبب ہے؟ نہیں، یہ اس کے لیے عذاب کا سبب ہے۔ یہ دنیاوی زیب و زینت ہے جو دنیا والوں کے لیے کی جاتی ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی تو دنیا والے کیا کہیں گے،
میں نے سر پہ ٹوپی کر لی، میں نے امامہ باندھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دنیاوی زیب و زینت ہے۔ حسن وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آئے۔ آگے آ جائیں۔ اس حدیث مبارکہ کو جو خلاصہ اور اجر ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کے آخر میں کہ جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تین باتیں جو اوپر گزری، جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب حیا کا حق ادا ہو گیا تو پھر بندہ آخرت میں سرخرو ہو گیا۔ آئیے اب اس معاملے کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھتے ہیں۔ بندہ کسی کو گالی دے رہا ہے، اللہ سے حیا ہونی چاہیے۔ بندہ فرض چیزوں کو ترک کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ سے حیا ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بندہ قطع رحمی کر رہا ہے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ نہیں کر رہا بغیر کسی شرعی وجہ کے، تو پھر بندے کو اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ باقی غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، ہر کام کرنے سے پہلے بندے کو اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ زبان درازی کرتے وقت بھی اللہ سے حیا آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں نے دوزخ میں عورتوں کی کثرت کو دیکھا۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ تو اس میں سے ایک سبب یہ بھی بتایا گیا کہ وہ زبان درازی بہت کرتی ہیں۔ تو زبان درازی کرتے وقت بھی اللہ سے حیا آنی چاہیے۔ ایون کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، کوئی بھی لمحہ ہے، تو اس میں اللہ رب العزت سے حیا ہونی چاہیے۔ جب اللہ رب العزت سے حیا ہم نے کرنا شروع کر دی تو پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی بھی برا عمل ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ کے علاوہ فرضوں کی ادائیگی نہ کرنا، حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال نہ کرنا، آپ کی زندگی کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس میں حیا کا پہلو نہ آتا ہو۔ آپ اپنی زندگی میں حیا کا خیال رکھیں، یقین جانیں دنیا میں بھی کامیابی ہمیں ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کے یہ کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ یہیں سے پھر کل ٹاپک سٹارٹ کریں گے اور شروع کریں گے۔ یہ حدیث پاک جو اوپر میں نے آپ کو بیان کی کہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، یہ الجامع الصحیح کتاب کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس کو لکھنے والے جو ہیں وہ امام بخاری کے اساتذہ میں آتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کا نمبر 935 ہے۔ یہ آج 18 منٹ کے اندر ہم نے صرف 18 منٹ کم و بیش 16-15 منٹ کے اندر ہم نے صرف اور صرف جو مواد میں نے اکٹھا کیا تھا آپ احباب کے لیے، اس میں سے ابھی ہم نے 20-30% ذکر کیا ہے۔ کل یہیں سے اس بات کو دوبارہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور 2-3 دن سبق میں نہیں سینڈ کر سکا بیماری کی وجہ سے، اس کے لیے معذرت۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ